السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمت، ويا مفهم سليمان فهمنی کما فہمت. متن طحاویہ کے نئے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس متن کو پڑھنے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو چل رہی تھی کل کے درس میں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس میں فرمایا ہے وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا، کہ ہم کاہنوں کی تصدیق نہیں کرتے اور نہ عراف کی تصدیق کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا جملہ جو انہوں نے کہا، اس جملے کی تشریح کی جا چکی تھی. اگلا جملہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا مَن يَدَّعِي شَيْئًا یخالف الکتاب والسنت واجماع الامہ، کہ ایسے ہی ہم ان میں سے کسی شخص کی بھی تصدیق نہیں کرتے جو کتاب و سنت اور اجماع امت کی مخالفت میں کسی چیز کا دعویٰ کرے. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا، کہ جماعت کو ہم حق اور درست سمجھتے ہیں اور اختلاف و انتشار اور افتراق کو، فرقہ کو، کجروی اور عذاب سمجھتے ہیں. آج اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی کہ وَلَا مَن يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ. اس سے امام طحاوی رحمہ اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ در حقیقت وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت اور اجماع امت کی مخالفت مذموم ہے اور گمراہی ہے، اور کبھی کبھی یہ مخالفت انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے، اعتقاد کے باب میں یا عملی احکام کے باب میں یا سلوک کے باب میں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے افراد جو بظاہر نیک، پرہیزگار، متقی، تقوی شعار، زاہد اور عابد نظر آنے والے ہیں، ان میں سے بھی ایک ٹولہ ایسا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو الہام کے دعوے سے کچھ باتیں غیب کی بتانے کی کوشش کریں، الہام کے نام پر یا وحی کے نام پر، یا غیب کی خبر دینے کی بات کہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ پرہیزگاروں کے قبیلے سے ہوں، اس طبقے سے ہوں، یا پھر کاہنوں اور عرافین کے طبقے سے ہوں، وہ طبقہ کوئی بھی ہو، لیکن کسی طبقے سے اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو کتاب، سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے تو اسے ہم نہیں مانیں گے، اس کی تصدیق ہم نہیں کریں گے. امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو زمانہ تھا اس میں اہل تصوف کی طرف سے بہت ساری اس باب میں گمراہیاں پائی جاتی تھیں. امام طحاوی رحمہ اللہ نے کاہنوں اور عرافوں کی طرف سے جو بات کہی جاتی ہے یا جو خبریں دی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اس طبقے کو بھی جوڑ دیا ہے
جو طبقہ نیکوکاروں میں سے شمار ہوتا ہے بظاہر، لیکن ان کی طرف سے بھی کچھ اس قسم کی باتیں آتی ہیں، تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے دونوں کو جوڑ کر کے یوں ذکر کیا کہ وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کاہن اور عراف کا معاملہ تو بہت واضح ہے، امت کے اندر عام طبقہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ عقیدے کے خلاف ہے اس کے پاس جانا یا اس کی تصدیق کرنا، یا وہ عمل اپنے آپ میں کہانا کا عمل تکہن یہ اپنے آپ میں غیر شرعی عمل ہے، اس کا ادراک اور اس کا تصور لوگوں کو ہوتا ہے عام طور پر، لیکن اہل تصوف میں سے جو بظاہر متقی اور پرہیزگار نظر آنے والے یا بظاہر اولیاء اللہ کا لقب اپنے اوپر چسپاں کرنے والے افراد، یہ جو الہام کے نام پر یا کشف کے نام پر یا وحی کے نام پر جو علم غیب کا دعویٰ پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان سے انتباہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے گویا یہاں پر جب امام طحاوی نے یہ کہا کہ ہم کاہنوں اور عرافین کی تصدیق نہیں کرتے، وہیں پر انہوں نے اس طبقے کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ طبقہ کون سا ہے؟ جو بظاہر ولی اللہ کہلانے والے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار ظاہر کرنے والے لوگ ہیں، لیکن تقوی اور طہارت کے نام پر سفید پوشی کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور اس لبادے کے اندر جو یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر ان دونوں باتوں کو جوڑ کر کے ذکر کیا کہ وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَن يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ، کہ ہم کاہنوں اور عرافین کی تصدیق نہیں کریں گے، اور نہ ان کی تصدیق کریں گے جو کچھ بھی دعویٰ کرنے والے ہوں ایسی چیز کا جو کتاب، سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو، چاہے وہ کسے باشد، کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، چاہے جتنا بڑا جبہ و دستار والا یا صاحب امامہ ہو، اس کے اس دعوے کو جو دعویٰ کتاب و سنت اور اجماع امت کے مخالف ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس دوسرے جملے کو پہلے جملے پر عطف کیا ہے، اور یہاں سے اس کی مناسبت سمجھ میں آتی ہے۔ جی، اس کے بعد اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے اگلے مسئلے کے طور پر کہ یہ جو دوسرا طبقہ ہے جس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے آج کے اس جملے میں جو آج جہاں سے شروعات ہم کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وَلَا مَن يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ، اس طبقے کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ اپنے آپ کو ولی کامل ماننے والے یا متقی اور صوفی اور بزرگ کہلانے والے یا بزرگی کا بخار جن کو کچھ زیادہ چڑھ جاتا ہے، اس طرح کے طبقے کو انہوں نے اس میں مراد لیا ہے۔ عام طور سے ولایہ کی طرف منسوب جو افراد ہوتے ہیں یا زہاد کے طبقے کی طرف جو منسوب ہوتے ہیں، وہ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنے عقائد کے معاملے میں غلو کا شکار ہوتے ہیں، غلو کا شکار ہوتے ہیں، یعنی مبالغہ آرائی اس درجہ کی ان کے ہاں پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر وحی کی جاتی ہے۔ دوسرا اس سے نچلا طبقہ ہے ان لوگوں کا جو ان میں سے بعض ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر الہام آتا ہے، الہام ان کو ہوتا ہے، اور وہ غیب کی باتوں سے آگاہ کیے جاتے ہیں، ان کو خبر دی جاتی ہے غیب کی۔ ان میں سے تیسرا درجہ ان بخار زدہ ولیوں کا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ احوال کو تبدیل کر سکیں، لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جان سکیں،
اور وہ ایسی چیزوں کے بارے میں خبر دے سکیں جس کو لوگ آپس میں گفتگو میں کہتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں، یا جس کے بارے میں انہوں نے ماضی میں کہہ رکھا ہے کسی سے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ طبقہ چاہے وحی والا طبقہ ہو یا الہام والا طبقہ ہو یا ضمیروں پر، لوگوں کے دلوں پر آگہی کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا طبقہ ہو، یہ تمام کے تمام لوگ یہ مصنوعی اولیاء ہیں اور یہ حقیقی اولیاء نہیں ہیں، اور ان سب کا طریقہ سلف کے طریقے سے الگ ہے۔ جو سلف کا طریقہ زہد میں اور عبادت کے باب میں ہے، ان طریقوں سے یا اس طریقے سے ان کا طریقہ الگ ہے۔ جو سلف کا طریقہ ہے وہ متفق علیہ طریقہ ہے، جس پر امت کا اجماع ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور زہد اور ورع اختیار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے لو لگائے رہتے ہیں۔ ایسی کسی چیز کا وہ دعویٰ نہیں کرتے جو دعوے کاہنوں یا عرافوں یا غیب کی خبر دینے والوں یا شیطان کی مدد سے جو مستقبل کے بارے میں یا ماضی کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے والے جو ملعون طبقے کے لوگ ہیں، ان طبقوں کی عادات میں سے یا ان کے دعووں میں سے کوئی دعویٰ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ اور ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہی چیزیں جو کاہن یا عراف کرتے ہیں، یہ اس کو کشف و کرامات کے نام پر کرتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے، ان کے پاس جس چیز کو یہ کشف اور کرامات کہہ کر کے ذکر کرتے ہیں، یہ شیطانی احوال ہوتے ہیں، اور ان سے متنبع ہونا یا ان پر آگہی حاصل کرنا، یہ پہلے والے طبقے کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہے۔ کاہنوں اور عرافین کا جو معاملہ ہے وہ معلوم ہے کہ وہ لوگ دیندار طبقے کے نہیں ہوتے، لیکن ان کو دینداری کا بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مصنوعی اولیاء ہوتے ہیں، ان کا لباس، ان کا جو ظاہری چہرہ بشرا ہوتا ہے، ان کا جو ظاہری رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، یہ اس سے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، ولی کامل معلوم ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگاری کا مجسمہ معلوم ہوتے ہیں، اور اس پرہیزگاری کے مجسمے کے اندر وہ سارا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کاہنوں کا اور عرافین کا کام ہے۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ کی بابصیرت نگاہ نے اس چیز کو بھانپ لیا، چونکہ ان کے زمانے میں اہل تصوف کی یہ کارستانیاں عروج پر تھی، اور یہیں سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے جب یہ بات ذکر کی عقیدے کے اندر کہ ولا نصدق کاہنا ولا عرافا، تو وہیں پر اگلا جملہ انہوں نے جوڑ دیا، ولا من يدعی شیئا یخالف الکتاب والسنت واجماع الامہ، اور مراد اسی طبقے کو لیا ہے جو بارش اور جبہ و دستار والا طبقہ ہے، اور جو نیکی اور بزرگی اور تقوی شعاری کے پردے میں اپنا کاروبار، وہی کاروبار چلا رہا ہے جو کاہنوں اور عرافین کا کاروبار ہے، بس انہوں نے اس کو اپنا نام کیا دے رکھا ہے، کشف و کرامات کا۔ تو اس چیز سے جو ہے آگاہی بہت ضروری ہے۔ کیوں امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس جملے کو ذکر کیا کہ ولا من يدعی شیئا یا من يدعی شیئا یخالف الکتاب والسنت واجماع الامہ، اس جملے کو لانے کا سبب کیا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ یہاں پر جو بیان کرنے کا ہے اس جملے کے ضمن میں، وہ یہ کہ غیب کا علم اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اور اس سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں جن کو آیت کریمہ میں مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 26 سے 28 تک کل آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم
अन क़द अबलगू रिसालात रब्बिहिम। तो यहाँ पर इन आयात में जिनको मुस्तस्ना करार दिया गया है, जिनको गैब के इल्म का जिनके लिए इस बात किया गया है कुछ हिस्से का, वो कौन है? वो रसूल हैं। और रसूल दो किस्में उनकी हैं, एक रसूल मलकी है और दूसरा रसूल बशरी है। रसूल मलकी यानी जो मलाइका की तरफ निस्बत है, फरिश्तों का जो फरिश्ते जो ले करके रसूल के पास खबर आते हैं वो भी गैब जानते हैं, इसलिए कि रसूल से बशरी रसूल से पहले वो उससे आगाह होते हैं। और फिर उसके बाद जो इंसानों में से रसूल होता है उसको आगाही उस पर होती है। तो ये हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म गैब के हवाले से इस्तिस्ना अता फरमाया है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म गैब का कोई हिस्सा फर्द बशर में किसी को नहीं दिया। तो ये चीज जो है जहन में रखनी चाहिए कि गैब का इल्म मखलूकात में से किसी को नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर उससे मुस्तस्ना कोई है तो सिर्फ दो रसूल हैं, एक फरिश्तों में से जो रसूल कासिद बनाकर भेजे जाते हैं वो, या जो इंसानों में से रसूल होते हैं वो। और इंसानों में के रसूल का आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो खातमुन नबिय्यीन व रसूल हैं, और जिनके बाद क़यामत तक कोई रसूल आने वाला नहीं है। तो कुरानी आयत इस बात को बतलाती है कि गैब का अगर कुछ हिस्सा किसी को इल्म उसका होता है, अल्लाह ताला वही के जरिए से उसको इत्तला करता है, तो ये रसूल हैं जो दो तरह के होते हैं, मलकी और बशरी। यहाँ पर एक चीज सवाल किया जा एक सवाल बनता है या एक सवाल जहन में आ सकता है कि फिर कश्फ करामात के नाम पर जो चीजें होती है क्या वो 100% गलत है? तो फिर करामात का जो अकीदा जिक्र किया हमने इससे पहले कि अल्लाह के नेक वली या नेक बंदे जो होते हैं उनके हाथों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन करामात का ज़ुहूर करता है, और करामात ये हक और सिद्क है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। तो फिर करामात का क्या मतलब बनता है? क्या वो आने वाले हालात के बारे में कश्फ नहीं होता उनको? हकीकत ये है कि आने वाले हालात के बारे में, गैब के बारे में उनको कोई कश्फ वश्फ नहीं होता। करामत साबित है, लेकिन वो करामत इल्मी कश्फ के हवाले से होती है, ना कि गैब मुस्तकबली के हवाले से। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। गैब मुस्तकबली का कश्फ उनको नहीं होता करामत के नाम पर। हाँ, इल्मी कश्फ के नाम पर कुछ चीजें उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन जाहिर करता है औलिया के हाथों पर या औलिया के जरिए से, जिनमें से बाज का तज़किरा जब करामात की बहस हम पढ़ रहे थे और मौजज़ा और करामात की बात कर रहे थे, वहां पर आपके सामने तफसील के साथ बयान किया गया था। जैसे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाह का वाक़या अमीरुल मोमिनीन का, कि वो खुतबा देते हुए अचानक दौरान खुतबा उन्होंने कहा था, या सारिया अल जबल, यानी पहाड़ को लाजिम पकड़ो, पहाड़ की तरफ खिसको, पहाड़ को अपनी पुश्त पर कर लो। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये यकीनी तौर पर करामत थी उनकी। तो ये करामत मुस्तकबिल के गैब के बारे में नहीं थी, बल्कि ये इल्मी कश्फ था। यानी इल्मी कश्फ कह लें उसको, या बसरी कश्फ कह लें आप, या समई कश्फ कह लें, ये कश्फ के कबील से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाहिरी पर्दों को हटा दिया और उनकी आंखों के सामने वो मैदान जंग आ गया, और मुस्लिम फौज का जो महल्ले वकू था, उनकी जो कंडीशन थी, वो उनकी निगाहों ने उसका इदराक कर लिया। तो ये कश्फ बसरी है, ये गैब मुस्तकबली का कश्फ नहीं है, ये कश्फ बसरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सामने की चीज जो इंसान की आंखों से का जो दायरा है, उस दायरे से मावरा एक चीज थी, वो हुजुब, वो अस्तार, वो पर्दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हटा दिए, और
وہاں کا منظر اتنی دوری پر جو چیز ہو رہی تھی ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے کر دیا، کھول دیا اس کو. تو یہ کشف بصری کے قبیل سے ہے. اسی طریقے سے ساریہ، انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے اس جملے کو سن لیا، جبکہ انسان کے سننے کی قوت محدود ہے. ایک مخصوص فریکوینسی پر ہی انسان اپنے کانوں سے ایک خاص دوری تک کی آواز کو ہی کیچ کر سکتا ہے. لیکن ساریہ نے مدینہ کے اندر خطبہ جمعہ یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ممبر سے خطبہ دیا جا رہا ہے، اور یہاں سے خطبے کے دوران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واردہ کے کہے ہوئے اس جملے کو سن لیا. تو یہ کشف سمعی ہے کہ انہوں نے عام طور پر اللہ رب العالمین نے گویا ان کا جو سننے کا جو دائرہ تھا یا سننے کی جو قوت تھی، اس قوت کو اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے سے جو ہے حجاب کو ہٹا دیا، اور دور تک کی آواز، وہاں مدینے سے کہی ہوئی آواز ان کی سماعت تک پہنچ گئی. تو یہ کشف سمعی ہے. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کرامات کے اندر جو کشف سمعی یا کشف بصری یا کشف علمی کے قبیل سے ہیں، لیکن یہ غیب مستقبلی کا کشف نہیں ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے واضح ہونی چاہیے. اس لیے کشف اور کرامات کے نام پر کاہنوں اور عرافین کے کسی عمل کو مارکیٹ میں چلانے کی کوشش کرنا، یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، اور وہ کسی طور پر کشف اور کرامات کے قبیل سے نہیں ہو سکتی، یا غیب کی خبر یا مستقبل کے غیب کی خبر دینے کے قبیل سے نہیں ہو سکتی. اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اس کی تفصیل کرامات والے موضوع میں مزید گزر چکی ہے. چوتھا مسئلہ یہاں پر جو اس جملے کے تحت ذکر کرنا ہے کہ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے ڈھیر سارے ایسے احوال کا تذکرہ کیا ہے جس میں مدعیان کے دعووں کا ذکر ہے، ایسے دعوے جو کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف جاتے ہیں. ان دعووں کی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے. لیکن ہم ان تفصیلوں میں نہیں جاتے. ایک گروہ کا جو ہے تذکرہ یہاں پر خاص طور سے کیا جاتا ہے، وہ ہے ایک گروہ جس کو ملامکیہ کہا جاتا ہے یا ملامیہ کہا جاتا ہے. یہ صوفیہ میں سے ایک گروہ ہے جو 8ویں صدی ہجری کے آخر میں پنپا اور اس کا جو ہے ظہور ہوا، کچھ عباد اور زہاد کے ذریعے سے، کچھ زاہدوں کی ٹیم کے ذریعے. اور ان کا مقصد کیا تھا کہ دلوں کو ریاکاری اور اس طرح کی چیزوں سے پاک کیا جائے اور اخلاص کو اپنے دلوں میں پیدا کیا جائے. تو اخلاص کو اپنے دل کے اندر پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے جو طریقہ نکالا، وہ طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنے اندر جو تقوی اور پرہیزگاری تھی اس کے برخلاف روپ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ بہت نیکوکار لوگ تھے اپنے حقیقی اعتبار سے، لیکن لوگوں کے سامنے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ شرابی، کبابی اور کیا کہتے ہیں چرس اور چرس کا نشہ کرنے والے نشئی لوگوں کی طرح سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگے. مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ جو اطاعت و بندگی کا لبادہ ہے وہ لوگوں کے سامنے اگر ظاہر ہو جائے گا تو لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ صاحب فلاں متقی و پرہیزگار ہے. تو اگر لوگ یہ سمجھ گئے تو پھر اخلاص ہمارا مفقود ہو جائے گا. ان کے ذہن و دماغ میں یہ چیز تھی. تو اخلاص کا جو تصور ان کے ہاں تھا وہ کیا کہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک بنا کر رکھتے تھے خلوت میں، لیکن جہاں جلوت کا معاملہ آتا تھا تو لوگوں کے سامنے وہ برے ہو جایا کرتے تھے.
تاکہ لوگ ان کی مذمت بیان کریں، جبکہ حقیقت میں وہ ان عادات پر نہیں ہوتے تھے جن عادات پر وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اخلاص کی پرورش کرنے کا اور اخلاص کو پروان چڑھانے کا جو ہے طریقہ ایجاد کیا صوفیہ کے اس گروہ نے 8ویں صدی ہجری کے اواخر میں تقریباً، جن کو ملامکیہ کہا جاتا ہے، ملامکیہ یا ملامیہ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اخلاص حاصل کرنے کا یا اپنی عبادات کو ریا سے بچانے کا جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا، یہ طریقہ کتاب، سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ اگر یہ طریقہ اخلاص کو لانے والا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، کیا ان کے یہاں یہ طریقہ اختیار کرنے کی ان کو نہیں سوجی؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو طریقہ انہوں نے ایجاد کرنے کی کوشش کی، یہ طریقہ چاہے ان کے نزدیک کتنا ہی بہتر شمار کیا جاتا ہو، لیکن اگر ہم کتاب و سنت اور اجماع امت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ طریقہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے اور یہ طریقہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ تو یہ سارے جو طریقے ہیں یہ اس جملے کے تحت آ جاتے ہیں کہ ولا من يدعي شيئا يخالف الکتاب والسنت واجماع الامہ، یعنی یہ ہر اس شخص کو شامل ہے، ہر اس شخص کی تصدیق نہ کرنے کو شامل ہے جو شخص ولایت کا مدعی ہو اور ولایہ کا مدعی ہو، یعنی اپنے آپ کو ولی کہتا ہو، ولایا نہیں ولایا یہ صحیح ضبط اس کا ہے، تو ولایا کا مدعی ہو اور وہ علم غیب میں سے کچھ حصے کا مدعی ہو، یا اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ مقامات پر پہنچنے کا دعوے دار ہو، یا وحی کا دعویٰ کرے یا الہام کا دعویٰ کرے، یہ ساری کی ساری چیزیں چاہے الہام کے ذریعے سے وہ کہے یا وحی کے ذریعے سے کہے یا کشف و کرامات کے نام پر کہے، غیب کی خبروں میں سے اگر کچھ حصہ بھی وہ بیان کرتا ہے اور اس کو وہ اپنا شعار بناتا ہے تو اس کا طریقہ کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے اور ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے اگلا جملہ جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، کہ جماعت کو یعنی متحد رہنے کو، ایک ساتھ رہنے کو حق اور درست سمجھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث یا سلف یا اہل اثر، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ جماعت کو حق مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ثابت کیا، اور جماعت کے برخلاف جو چیز ہے وہ باطل ہے، یعنی جماعت حق ہے، اور اس کے بعد خود امام طحاوی ذکر کر رہے ہیں والفرقہ کہہ کر کے زیغا و ضلالہ یا زیغا و عذابہ، تو جماعت کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ حق ہے جو باطل کے برخلاف ہوتا ہے۔ تو جماعت حق ہے، اور جماعت کا جو الٹا ہے یعنی افتراق، انتشار، وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ باطل ہے۔ اچھا، اور ثواب، جماعت کو وہ ثواب کہتے ہیں، یعنی یہ درست ہے، اس کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اور حال اور معال کے اعتبار سے اس کا انجام بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ کہ جماعت کے خلاف جو رویہ ہے وہ رویہ باطل ہے، غلط ہے، اور وہ سراسر گمراہی ہے۔ اسی لیے آگے امام طحاوی نے کیا فرمایا رحمہ اللہ نے کہ وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا، کہ اختلاف اور انتشار اور تفرق کو وہ کجروی اور عذاب سمجھتے ہیں۔ یہاں اس جملے کو عقیدے میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ دو اس کی وجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ
امت میں وہ سب سے بڑی چیز جو امت کو کمزور اور کھوکھلا بنا دینے والی ہے اور جس سے کجروی اور خون بہانے کا ایک مزاج پیدا ہوتا ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں اور امت کو کمزور اور کھوکھلا بنایا جاتا ہے، اس میں سب سے بڑا سبب بدعت اور دین کے اندر نئی چیزوں کی ایجاد اور شرک اور ہلاکت والی چیزوں کا ہونا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جماعت کو چھوڑنے سے وجود میں آتی ہیں، اختلاف اور انتشار کو بہتر سمجھنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ دوسری بات کہ اختلاف و انتشار، اس کو جو باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، انہوں نے اچھا سمجھا اور اس کی تلاش و جستجو میں رہے اور انہوں نے جماعت کو حق اور ثواب سمجھنے کے بجائے جماعت کے معاملے کو کمزوری گردانا اور کمزوری گردان کر امت کے اجتماعی پلیٹ فارم کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہاں سے باطل فرقوں کے رد میں اور جو واقع ہے تاریخ کا، جو ایک تلخ حقیقت تاریخ کی ہمیں نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے امت کھوکھلی ہوئی، امت کے اندر کمزوری آئی، ان دونوں وجہوں سے اس مسئلے کو عقیدے کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے فرقے کے بارے میں، نجات پانے والی جماعت کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب پوچھا گیا ان سے کہ نجات پانے والی جماعت کی علامت کیا ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب پوچھا گیا کہ جب وہ والی روایت ابھی آگے آ رہی ہے کہ جو ہے یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور نصارہ 72 فرقوں میں، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو وہاں پر کہا کہ کلھا فی النار الا واحدہ، سب کی سب جہنم میں جائیں گی سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک کون سی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے جواب دیا، ہی الجماعہ، ہی الجماعہ، ہی الجماعہ، یہ جماعت ہے، یعنی جو جماعت ان 72 فرقوں میں سے نہیں ہے، نجات پانے والی جماعت ہے، وہ کون سی ہے؟ جماعہ ہے۔ ایک طریق کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت یہ حق اور ثواب ہے، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اب آئیے اس جملے کی تھوڑی سی تفصیل مسائل کی شکل میں ہم جو ہے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پر اس ٹکڑے میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جب کہا کہ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، تو نرا اور ارا وغیرہ کی تعبیر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اپنی رائے دے رہے ہیں، جس رائے کے صحیح اور غلط ہونے کا دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے، یعنی کوئی اپنے اجتہاد سے ایک بات کہہ رہے ہیں، اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں اس کو بتایا جا چکا ہے کہ یہاں پر نرا جب جمع کے صیغے سے سلف ذکر کرتے ہیں اپنے عقیدے کی کتابوں میں، تو وہاں پر ان کا مقصود رائے اور اجتہادی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ نرا وہ ناعتقد کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم ترجمہ کیا کریں گے کہ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، یعنی ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس بات کا کہ جماعت حق اور درست ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو پہلے مسئلے میں بیان کرنا ہے امام طحاوی کی عبارت کے حوالے سے کہ نرا کا مفہوم کیا ہے۔ یہ کوئی نرا یہاں پر جو لغوی معنی اس کا ہے، اور عام طور سے آپ فقہ کی کتابوں میں پاتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ارا فی المسألۃ کذا و کذا، وہ دوسرا کہتا ہے کہ ارا فی المسألۃ کذا و کذا، اس میں بھی کہتے ہیں کہ نرا کذا و کذا۔ تو یہ ارا اور نرا جو فقہ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے وہ والا ارا اور نرا نہیں ہے۔ عام طور سے عقیدے کی کتابوں میں سلف کے یہاں یہ تعبیر نظر آتی ہے، جمع کے صیغے سے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اعتقاد ہوتا ہے، رائے اور اجتہاد نہیں۔
اس لیے کہ عقیدہ وہ کوئی رائے اور اجتہاد نہیں ہوا کرتا، وہ ثوابت ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر نرا سے مراد نعتقید ہے، اس سے مراد اعتقاد یہاں پر لے رہے ہیں وہ، نہ کہ کوئی اجتہادی مسئلہ جیسا کہ فقہا ذکر کرتے ہیں۔ جی، یہ ہوا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اس میں جماعت کا لفظ آیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، جماعت سے کیا مراد اور کیا جماعت کا لفظ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا اپنا ایجاد کردہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ ابھی آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت پیش کی گئی جس میں آپ نے ہی الجماعہ کہہ کر کے نجات پانے والے فرقے کا نام ذکر کیا ہے، یا اس کی صفت کو بیان کیا ہے۔ اس میں یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، جماعت۔ تو جماعت کا ذکر حدیث شریف کے اندر، افتراق والی حدیث کے اندر آیا ہے، اور دوسری حدیثوں کے اندر بھی آیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری روایت میں کہ الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، کہ جماعت رحمت ہے اور اختلاف اور تفرق یہ عذاب ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے کہ من اتاکم وامرکم جمیع یرید ان یشق عصاکم فاقتلوہ کائنا من کان، کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے درا حال ہے کہ تمہارا معاملہ متفق ہے اور اکٹھا ہے، اور وہ تمہارے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراق والی حدیث میں، جس کا اس سے پہلے ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا ان الیہود افترقت علی 71 فرقہ وان النصارى افترقت على 72 فرقہ وان هذه الامه ستفترق على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ۔ قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال هي الجماعہ۔ وفی روایت اخرى، دوسری روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ ہی ما کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ تو اس روایت میں آپ نے کیا فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ امت یعنی امت محمدیہ یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ سارے کے سارے فرقے جہنم میں ہیں، جہنم میں یعنی کلھا فی النار، یعنی متوعدہ بدخولھا فی النار، یعنی ان کو جہنم میں ڈالنے کی اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہوئی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں ہی یقینی طور پر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کیا نام ہے جہنم میں ڈال ہی دے، لیکن یہ کہ جہنم میں بھی وہ ڈالے جائیں گے تو ایک متعین مدت کے لیے ڈالے جائیں گے، کفار و مشرکین کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے۔ وہ عصات موحدین کے قبیل سے ہوں گے جو اپنی معصیتوں کے اعتبار سے اپنی سزا کاٹ کر کے جنت میں آئیں گے۔ تو کلھا فی النار سے یہ قطعاً نہ سمجھا جائے کہ امت کا یعنی 73 فرقوں میں سے اگر آپ 72 فرقوں کو کہہ دیتے ہیں کہ سارے جہنمی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب تکفیر کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو تکفیر اس سے نہیں جو ہے سمجھی جائے گی۔ اور تکفیر کیسے ہو سکتی ہے جب اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان هذه الامه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 72 فرقوں کو هذه الامه میں شامل کیا ہے، یعنی وہ امت محمدیہ میں سے ہوں گے، وہ مسلمانوں ہی میں سے ہوں گے، لیکن اوساط میں سے ہوں گے، اہل بدعت میں سے ہوں گے، تو ان کو ان کی بدعت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین چاہے گا تو سزا دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور سزا بھی چاہے گا تو پوری دے گا، چاہے گا تو کچھ سزا دے کر اور پھر بقیہ سزا ان کی معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی مشیت پر ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ بہرحال کلھا فی النار سے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ معنی مراد نہیں لینا درست ہوگا۔ تو ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ ایسا ہے جس کو جہنم کی وعید نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ وہ کون ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الجماعہ، کہ یہ جو فرقہ یا گروہ جو
نجات پانے والا ہے، جہنم سے بچا رہ جانے والا ہے، یہ اس کا وصف کیا ہے کہ یہ جماعت ہے، یعنی یہ شیرازے کو منتشر کرنے کے بجائے شیرازے کو متحد رکھنے کی کوشش کرنے والے افراد ہیں، جن کو جماعت کے وصف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسری روایت میں اس گروہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ کیا کہ جب پوچھا گیا کہ وہ جماعت کون سی ہے یا وہ گروہ کون سا ہے، وہ فرقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہے کہ جو اس عقیدے پر ہوگا جس عقیدے پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو جماعت کا لفظ متعدد احادیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ لفظ کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور بعض روایات میں اس کا مفہوم آیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جماعت کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن معنوی اعتبار سے جماعت کے مضمون کو قرآن کریم نے کئی جگہ بیان کیا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے جیسا کہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب کے سب متحد ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں افتراق نہ کرو۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اسلام میں پورے کے پورے، یعنی اکٹھا سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، آپس میں اختلاف کے بغیر۔ یہاں پر سلم جو کہا گیا اس سے مراد اسلام ہے۔ اچھا، اور آگے اس میں فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کیسے شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہوتی ہے؟ اس میں شیطان کے نقش قدم کی پیروی سے روکا گیا اس طور پر کہ وہ آپس میں اختلاف کر لیں کہ اسلام کا فلاں معاملہ ہم مانیں گے، فلاں معاملہ نہیں مانیں گے، فلاں کو قبول کریں گے، فلاں کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ایسے نہ کرو، اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو اکٹھا ہو کر کے سارے کے سارے احکام کو تسلیم کر لو۔ جی، اگر کوئی یہ کہے کہ میں بعض اسلام میں داخل ہوں گا اور بعض میں داخل نہیں ہوں گا، یا اس کے بعض احکام کو لازم پکڑوں گا اور بعض کو لازم نہیں پکڑوں گا، یا بعض کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا، تو یہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اس کے اندر بھی گویا جماعت کا مضمون بیان کیا گیا ہے، معنن اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جماعت کا معنی کیا ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔ جماعت کا معنی کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ جماعت کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اکٹھا کرنا، اکٹھا ہونا مراد ہے، معنی جو لغوی معنی ہے جماع یجمع، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جماعت سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ جماعت کی دو قسمیں ہیں، جماعت فی الدین اور جماعت فی الابدان والدنیا۔ ایک دینی جماعت ہوتی ہے اور ایک دنیاوی جماعت، اور جسموں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا۔ تو یہاں جماعت جب کہا گیا تو اس سے دنیاوی جماعت مراد ہے یا دینی جماعت مراد ہے، یا بلفظ دیگر دینی جماعت مراد ہے، یا ایک وقت میں جسموں کا اکٹھا ہونا، ایک جگہ ایک جھنڈے تلے، یہ مراد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت کا جو لفظ یہاں بولا گیا ہے یہ جماعت کے دونوں معنوں کو شامل ہے، یعنی جماعت فی الدین کو بھی اور جماعت فی الابدان کو بھی۔ سلف میں سے بعض لوگوں نے جماعت کی تفسیر جماعت فی الدین سے کی ہے، یعنی اس سے مراد انہوں نے صحابہ اور تابعین کو لیا ہے۔ یعنی جب امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی جماعت کو ہم لازم پکڑتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر جماعت کا یہ معنی مراد لیتے ہیں تو اس سے جماعت فی الدین مراد ہوگی، جماعت فی الدین مراد ہوگی۔
تو جماعت کا یہ معنی، یہ جماعت کا کلی معنی نہیں ہوا، یہ کسی چیز کی تفسیر اس کے بعد افراد کے ذریعے سے کی جائے، اس قبیل سے یہ تفسیر سلف کی مانی جائے گی۔ بعض دوسرے لوگوں نے، دوسرے علماء سلف نے جماعت کی تفسیر بدن اور دنیا کی جماعت سے کی ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے، کہ لوگوں کا کسی زمانے میں کسی ایک امام پر یا ایک حکمراں پر اکٹھا ہو جانا، یہ انہوں نے جماعت سے مراد لیا ہے۔ تو جو ایک امام پر یا ایک حکمراں پر اکٹھا نہیں ہوتا بلکہ وہ الگ اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، تو وہ جماعت سے خارج ہے۔ جماعت کا یہ مضمون بیان کیا ہے، یعنی جماعت فی الابدان و دنیا۔ تو یہ معنی بھی درست ہے جماعت کا، لیکن یہ جماعت کا کل معنی نہیں ہے۔ وہی بات کہی جائے گی یہاں بھی کہ جماعت جن افراد پر صادق آتا ہے جماعت کا لفظ، ان افراد میں سے یہ ایک فرد ہے، یہ کل جماعت کا مضمون نہیں ہے۔ تو جماعت کی یہ دو قسمیں ہیں، جماعت فی الدین، اور وہی بنیاد ہے۔ جماعت فی الدین یہی بنیاد اور سب سے عظیم بنیاد ہے، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، آسمان سے کتابوں کو اتارا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ کتابوں کو، اللہ رب العالمین کا مقصد کیا تھا؟ کتابوں کو نازل کر کے اور رسولوں کو بھیج کر کہ لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں۔ اور وہ دین کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید بجا لانا، اس کی تنہا عبادت کرنا، اور اس کے ماسوا سے برات کا اظہار کرنا، اور شرک سے اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنا، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا جس کو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف بھیجا ہے۔ اور یہی مضمون جماعت کا قرآن کریم کی بعض آیات میں ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ اسی پر اکٹھا رہو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، اکٹھا، یعنی اسی پر اکٹھا رہو، ولا تتفرقوا فیہ، اس کے اندر افتراق نہ کرو۔ اور یہی مضمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا ان آیات میں اجتماع فی الدین کو مراد لیا گیا ہے، جو عظیم ترین مضمون ہے جماعت کے افراد میں سے، یا جماعت کے لغوی یا جماعت کے معنی کے افراد میں سے ایک اساسی جو معنی ہے وہ یہی ہے۔ دوسرا معنی ہے جماعت الابدان، یعنی جسموں کا اکٹھا ہو جانا دنیا کے اندر۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ جس حکمراں پر بیعت ہو گئی، اس حکمراں کی حکومت سے بغاوت کی راہ کو اختیار نہ کیا جائے، شذوذ کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے، بلکہ جس طریقے سے پوری ملت نے اس کو حکمراں تسلیم کر لیا، تو اسے بھی چاہیے کہ سمع و طاعت کا رویہ اختیار کرے، اور اللہ کی معصیت کے علاوہ میں اس حکمراں کی بات کو مانے۔ تو یہ جماعت فی الابدان کا معاملہ ہے۔ یہاں پر جماعت فی الابدان کا جو معنی ہے وہ مراد لیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے ہر قسم جو ہے وہ دوسری قسم کو مستلزم ہے۔ جماعت کا یہ دونوں معنی آپس میں ایک دوسرے کو مستلزم ہے، اس لیے کہ یہ دوسری قسم جو بیان کی گئی جماعت الابدان کی، جو حکمراں کے یا ولاۃ امر یا جو حکمراں ہو اس کی بیعت کے مضمون کو بیان کرتا ہے، جو معنی جماعت الابدان کا، یہ حقیقت میں
جو جماعت فی الدین ہے اسی کا ایک وسیلہ ہے. جی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے علی المرء السمع والطاعة فيما احب وکرہ، کہ انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ سمع و طاعت کا رویہ اختیار کرے اس چیز میں جسے وہ پسند کرتا ہے اور جسے وہ ناپسند کرتا ہے. اور اسی رویے سے اجتماع فی الدین بھی ممکن ہے، اسی طریقے سے اجتماع فی الدین ثابت ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ گویا اجتماع فی الابدان یہ اجتماع فی الدین کو مستلزم ہے. اور اسی طریقے سے اگر اجتماع فی الدین میں کوتاہی ہوتی ہے تو اس سے اجتماع فی الابدان متاثر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اجتماع فی الدین میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سزا کے طور پر امت کے امت کا کلمہ جو ہے وہ ایک باقی رہنے نہیں دیتا، ان میں جو ہے وہ ایک آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے اور اختلاف و انتشار ان کے اندر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں تاریخ کو، اگر امت کے اندر جو بدعتوں کا ظہور ہوا اور عقیدوں کے اندر جو اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا اور دین میں جو نئی نئی باتیں محدثات جو ایجاد کیے گئے، وہ تمام کے تمام فرقہ فی الابدان کے نتیجے میں ظاہر ہوئے. فرقہ فی الابدان یعنی سب سے پہلے معاملہ کیا ہوا کہ جو حکمراں ہیں اور جو ولی امر ہے اس کی سمع و طاعت سے انہوں نے ہاتھ کھینچا اور نتیجے میں بدعات میں مبتلا ہوتے چلے گئے، معصیتوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے، اور پھر امت انتشار در انتشار انتشار در انتشار میں مبتلا ہوتی چلی گئی. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جماعت فی الابدان یہ جماعت فی الدین کو مستلزم ہے اور جماعت فی الدین یہ جماعت فی الابدان کو مستلزم ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اور یہاں پر تیسرا مسئلے کے طور پر یہ بیان کرنا مناسب ہوگا کہ جماعت فی الدین کا جو معنی بیان کیا گیا ہے یہ اساس عظیم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا، اور بنیادی طور پر پہلے خلل اس کے اندر آیا اور پھر اس کے نتیجے میں جماعت فی الابدان کے اندر خلل واقع ہوا. تاریخ کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو اہل بدعت کا سب سے پہلا ظہور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا، جب خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا اور جو کچھ خوارج کے ذریعے سے انجام پذیر ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر اس کے بعد امت کے اندر اختلافات در اختلاف اور فرقہ اور انتشار اس طریقے سے بڑھتا چلا گیا کہ جماعت دو لخت نہیں کئی لخت ہو گئی. اور یہیں سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جو دین کے اندر اجتماعی کلمے کی طرف بلائے اور توحید ثابت کرنے، توحید کی تحقیق کا مطالبہ کرے، بدعتوں سے دور رہنے اور شرک کے وسائل سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور حلال کو حلال قرار دینے اور حرام کو حرام قرار دینے اور اللہ رب العالمین کے حکم کردہ چیزوں کو کا حکم کرنے اور منع کردہ چیزوں سے روکنے وغیرہ کے مضمون پر مشتمل جو اپنی دعوت پیش کرتا ہے، وہ در حقیقت اجتماع فی الابدان کی طرف دعوت دے رہا ہے. اس لیے کہ جب لوگ اپنے دین میں اکٹھا ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے ابدان میں بھی ان کے اجتماع ہو جائے گا اور مسائل آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے جب لازم و ملزوم کا معاملہ ہے
تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلی جماعت اور دوسری جماعت دونوں کے معنوں میں کتنا زیادہ تلازم پایا جاتا ہے. یعنی جماعت فی الدین کا معنی جو اس سے پہلے بیان کیا کہ صحابہ اور تابعین اس سے مراد ہیں، تو جماعت کا یہ معنی اور جماعت فی الابدان کا معنی یعنی ایک حکمراں کی حکومت پر کلمے کا موحد ہو جانا، یہ جو معنی جماعت فی الابدان کا لیا جاتا ہے، دونوں کے اندر کتنا زیادہ گہرا تعلق ہے. اس چیز کو تاریخ اگر کوئی پڑھے گا یا سلف کے منہج کو دیکھے گا تو اس کو تلازم نظر آئے گا. اور ان دونوں کے درمیان توازن ہونا ضروری ہے. یعنی توازن اگر نہیں رہا، اجتماع فی الدین کو اس طریقے سے غالب کر دیا جائے کہ اجتماع فی الابدان بالکل پسپردہ چلا جائے، یا اجتماع فی الابدان پر اتنا زور دیا جائے کہ اجتماع فی الدین سے سمجھوتا کر لیا جائے، یہ دونوں افراط و تفریط کے نمونے ہیں. توازن دونوں کے اندر بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جماعت کے ان دونوں معنی کو یا دونوں قسموں کو جب تک ان کو توازن کے ساتھ نہیں سمجھا جائے گا تب تک معاملہ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچائے گا. اور اس میں لوگ تین اطراف میں ہیں، یا تین مسلکوں کو انہوں نے، یا تین انتہاؤں کو انہوں نے چھو لیا ہے. جو تین طریقے یا تین مضمون لوگوں نے جماعت کا سمجھا، وہ کیا کہ ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہو گیا جنہوں نے دینی مقاصد کو مقدم رکھا اور اس کی تطبیق پر شدید اصرار کیا، چاہے اس سے اجتماع فی الابدان کا اجتماع فی الابدان کے مسئلے کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے. ان کے اپنے اعتقاد کے حساب سے، یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں ان کے اعتبار سے، امر واقع کے اعتبار سے نہیں. اور یہ ان گروہوں کا طریقہ ہے جو اس باب میں گمراہ ہوئے اور غلو سے کام لیا، یعنی خوارج، معتزلہ اور جو لوگ ان کی رائے رکھنے والے لوگ ہیں. ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے دینی مقاصد کی تکمیل کو جماع فی الابدان پر مقدم مانا، اور اس پر اتنا اصرار کیا کہ جماعت فی الابدان کو اس سلسلے میں قربان کر دیا، اور ملت کا جو ایک متحد شیرازہ تھا اس کو منتشر کر دیا خلیفہ وقت کو شہید کر کے. تو آپ دیکھیں یہاں پر اس گروہ نے کیا کیا کہ جماع فی الدین کے مضمون کو کے اندر افراط و تفریط سے کام لیتے ہوئے انہوں نے جماع فی الابدان کے معنی مضمون کو سرے سے نیگلیکٹ کر دیا اپنے فہم کے اعتبار سے. وہ جماع فی الدین کا بھی ان کا وہ مضمون درست نہیں تھا جو وہ سمجھ رہے تھے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے جماع فی الدین کے مسئلے کو مقدم رکھا جماع فی الابدان پر. اور یہ اس کے نتیجے میں امت کے اندر جو صورتحال درپیش ہوئی وہ آپ سبھی کے سامنے ہے. اسی کے مد مقابل دوسرا گروہ ان لوگوں کا پیدا ہوا جنہوں نے تساہل سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ جماع فی الابدان باقی رکھی جائے، چاہے جماع فی الدین ہو پائے یا نہ ہو پائے. اسی لیے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی نظر انداز کر دیا، اور جو واجبی نصیحت کرنی چاہیے حکمراں کو اس کا بھی انکار کر دیا، حق کے اعلان کے مسئلے سے بھی سرنڈر کر دیا. تو انکار منکر کو بھی چھوڑ دیا اور شرک اور بدعتوں کا بازار گرم ہوتے رہنے کو گوارا کر لیا تساہل کے طور پر اور کمزوری کے طور پر. تو اب جماع فی الابدان کو باقی رکھنے کے لیے جماع فی الدین کا انہوں نے سودا کر لیا. اور یہ گروہ بھی جیسا کہ خوارج و معتزلہ ایک انتہا پر تھے، یہ دوسری انتہا پر پہنچ گئے. تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کو صحیح سیاق میں سمجھا، راسخین فی العلم کا، اور ان لوگوں کا جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق خاص سے نوازا. تو انہوں نے جماع فی الدین کے معنی کو بھی سامنے رکھا اور جماع فی الابدان کے معنی کو بھی سامنے رکھا. دھیان دیجیے گا، آج بھی ملت کے اندر انتشار کا، اگر میں یہ کہوں، حالانکہ بہت کم علم انسان ہوں اور میری کوئی اوقات نہیں کہ اس طرح کے مسائل میں کوئی رائے دوں،
لیکن اس وقت آپ سوشل سائٹس کو اگر آپ دیکھیں اور جس طریقے سے ملت کا شیرازہ منتشر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہر کس و ناکس فتویٰ بازی کر رہا ہے اور بڑے بڑے مسائل میں بغیر کسی پس و پیش کے اپنی رائے دینا اپنا واجبی حق سمجھتا ہے اور اس پر اصرار بھی اس کو ہوتا ہے، اور اس کی لپیٹ میں پھر اس کی آنچ کن کن افراد پر پڑتی ہے یا کن کن ایوریسٹ قامت شخصیات اس کے گھیرے میں آتی ہیں، ان تمام کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ملت کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دھیان دیجیے گا کہ جماعت کے مضمون میں جماعت فی الدین اور جماعت فی الابدان، ان میں سے کسی ایک کے پلڑے کو اگر بھاری کیا گیا، دوسرے کے حساب پر دوسرے کا سودا کر کے یقین مانے وہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ پہلی انتہا جماعت فی الدین کا غلبہ اگر کرتے ہیں تو خوارج اور معتزلہ اور ان کے افکار سے متاثر افراد کا جنم ہوتا ہے اور اس طرح کے افکار پنپنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے آپ ان کو وہ نام کچھ بھی دیں، چاہے وہ اہل حدیث کا لیبل لگا کر کے وہ آپ کے درمیان آپ کی صفوں میں موجود ہوں۔ ٹھپا لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ افکار کا ہوتا ہے، اصل مسئلہ منہج کا ہوتا ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سلف کا طریقہ ہے اس کو کس حد تک، یا سلف کے جماعت کے مضمون کو کس حد تک اس بندے نے سمجھا ہے۔ آج مملکہ کے حوالے سے جو بہت سارے افراد لبگشائی کرتے ہیں اور لمبی لمبی ہانکتے ہیں اور اپنے آپ کو روشن خیال گرداننے کی کوشش کرتے ہیں، میں بصد احترام ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو وہ عقیدے کی کتابوں میں ضرور پڑھیں۔ تو جماعت فی الدین کے مضمون کو غلبہ دیتے ہوئے جماعت فی الابدان کو نظر انداز کرنا، یہ خوارج اور معتزلہ اور ان کے افکار کے حاملین کو جنم دیتا ہے، جہاں اس کے برخلاف اگر جماعت فی الابدان کو غلبہ دیا گیا اور جماعت فی الدین کو پس پشت ڈال دیا گیا تو اس کے نتیجے میں ایک دوسری انتہا وجود پذیر ہوتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مکمل طور پر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ بدعتوں اور شرک کے مظاہر جس طریقے سے تھوک کے بھاؤ ظاہر ہوتے چلے جائیں سماج کے اندر، ان کو ہونے دیا جاتا ہے، اور نصیحت کا جو شرعی حکم دیا گیا اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، صرف اس ڈر سے کہ ملت میں انتشار نہ ہو۔ میرے بھائی، ملت میں انتشار کو روکنے کے لیے جماعت فی الدین کے مضمون کو آپ مکمل طور پر نیگلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت کا مضمون یہ ہے تو یقین مانیں آپ دوسری انتہا پر ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جماعت کا جو تیسرا مضمون ہے وہ ہے افراط اور تفریط کے مابین، دونوں انتہاؤں کے درمیان ہم مسلک وسط ہیں، ہم جماعت وسط ہیں، ہم امت وسط ہیں، افراط اور تفریط کے مابین۔ تو تیسرا مضمون جماعت کا کیا ہے، جو راسخین فی العلم اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے نوازے ہوئے اہل علم کا ہے، اور وہ کیا کہ انہوں نے جماعت فی الدین کے مضمون کو بھی لیا اور جماعت فی الابدان کے مضمون کو بھی لیا۔ تو بیک وقت انہوں نے جماعت فی الدین کی بھی دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں یا اس کا مظہر کیا رہا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے رہے، نفع بخش علم کے نشر کرنے میں لگے رہے، اور نفع بخش علم کی دعوت لوگوں میں دیتے رہے، اور جو شرعی طریقے ہیں نصیحت کے ان طریقوں کو استعمال میں لاتے رہے۔ اچھا، اور اس چیز کو انہوں نے اجتماع فی الابدان کے مضمون کے خلاف نہیں سمجھا، اس چیز کو انہوں نے اجتماع فی الابدان کے مضمون کے
خلاف نہیں گردانا۔ تو ان دونوں کے درمیان انہوں نے توازن قائم کیا، اور یہی وہ محک ہے جس میں حق اور باطل اور وسط کا فیصلہ کرنا آج کل لوگوں پر بڑا دشوار ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ مسائل کا ایک انبار سامنے آتا چلا جاتا ہے، اور اچھے اچھے اہل خرد اس میں حیران اور پریشان نظر آتے ہیں۔ ایک طرف برساتی میڈکوں کی طرح اینالائز کرنے والے جو نوخیز شباب کا ایک گروہ ہے، اور دوسری طرف جو متمکن فی العلم اور راسخین فی العلم ہے، وہ حیران اور پریشان ہیں کہ وہ کس کس کو جواب دیں اور کیا موقف اختیار کریں اس طرح کی صورتحال میں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جماعت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے جماعت فی الابدان اور جماعت فی الدین دونوں میں سے کسی ایک کو بھی حلقے میں نہیں لیا جا سکتا۔ جہاں حکمراں پر جو ہے اتفاق اور ان کے خلاف بغاوت سے بچنا یہ ضروری ہے، وہی جماعت فی الدین کے مضمون کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ دونوں کے درمیان توازن قائم رکھتے ہوئے اور شرعی طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، یہ اصل جماعت کا مضمون ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مشہور رسالے کے اندر جو انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے لکھا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان الامر والناہی اذا ظن انه ستحدث مفسدہ لامرہ ونہیہ اکبر مما امر به ونہا فانہ لا ينکر وقال یأثم اذا انکر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے کیسے توازن کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابن تیمیہ کی عبارت بہت دقیق عبارت ہے۔ کہتے ہیں کہ امر اور نہی کا فریضہ انجام دینے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والا، جب یہ سمجھے کہ اس کے حکم دینے سے یا اس کے منع کرنے سے ایسی برائی جنم لے سکتی ہے جو اس حکم اور اس نہی، اس امر اور اس نہی سے کہیں زیادہ بڑی ہو جاتی ہے جس کا وہ حکم دے رہا ہے یا جس سے وہ منع کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر انکار کا فریضہ وہ انجام نہیں دے گا۔ یعنی جہاں منکر پر انکار سے اس سے بڑا فتنہ رونما ہونے کا ڈر ہو، وہاں نہی عن المنکر کا فریضہ وہ انجام نہیں دے گا۔ بلکہ امام ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں کہ یأثم اذا انکر، اگر وہ نہی عن المنکر کا فریضہ ایسے حالات میں، ایسی سچویشن میں وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، حالانکہ وہ روک رہا ہے منکر سے۔ دھیان دیجیے گا ابن تیمیہ کی عبارت کی دقت کو دیکھیں آپ، وہ روک رہا ہے منکر سے، یعنی اس کے منکر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یقینی طور پر وہ منکر ہے، لیکن اس کے باوجود اس منکر سے روکنے پر روکنے والے کو کہا کہ وہ گنہگار ہوگا، اس پر گناہ لدے گا، ثواب تو تصوری چھوڑ دیجیے۔ کب؟ جب جس منکر سے وہ روک رہا ہے، اس منکر سے روکنے پر اس سے بڑے منکر کا ظہور ہو سکنے کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر اس چھوٹے منکر پر سکوت کو اختیار کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ مسائل ہیں۔ اصول فقہ کا ایک مشہور قاعدہ ہے کہ الشریعۃ جاءت لتحقیق المصالح وتکمیلها ودرء المفاسد وتقلیلها۔ یہ بہت دقیق مفاہیم ہیں جن کو آج ہمارا جو ایک نوجوانوں کا طبقہ ہے، یا خاص طور پر عصری یونیورسٹیز میں پڑھنے والا، وہ ان مضامین کو صحیح طریقے سے ان کا ادراک نہیں کر پاتا،
اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اول جلول تحریروں کی شکل میں جو بھی اس کے قلم پر آیا اس نے اگل دیا. یعنی جیسے جب انسان کوئی چیز کھائے اور اگر وہ ہضم نہیں ہوتا تو بدہضمی کی شکل میں آپ جانتے ہیں کہ وہ غذا جو نیچے سے نکلنی چاہیے وہ اوپر سے نکل آتی ہے. تو ان کے قلموں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بدہضمی والی شکل والی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جو پچنول لینا چاہیے, جو پاچک لینا چاہیے, وہ لیا نہیں, اور غذا ایسی ہے کہ بغیر پاچک لیے ہوئے انہیں ہضم نہیں ہو پاتی. یہ میں مطلب کسی کا میں نام لینا نہیں چاہتا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس چیز کو جو ہے یہ ایک دل کا ایک درد ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شرعی مسائل میں آج کل خاص طور سے جس طریقے سے مذہب کے مسائل کو اچھالا جا رہا ہے اور نت نئی اصطلاحات کو سامنے لا کر جو ہے کسی کو لبرل اسلام کہا جا رہا ہے, کسی کو کلاسیکی اسلام کہا جا رہا ہے, کسی کو متشدد اسلام کہا جا رہا ہے, کسی کو یعنی ایک عجیب عجیب جو کیٹیگریز میں بانٹا جا رہا ہے. بالکل یہ یقیناً جس نے بھی کہا ہے وہ صحیح کہا کہ انگریزوں کے دور میں جیسے آزادی ہند کے موقع پر وہابی ایک گالی بن گئی تھی, ویسے آج ملت کو انتشار در انتشار میں ڈالنے کے لیے اسلام کی یہ اتنی کیٹیگریز لوگوں نے کھڑی کر رکھی ہے, اور یہ انہی اعداء اسلام کی طرف سے کھڑی کی ہوئی ہے. تو مسائل کو سمجھنا اسلام ہمیشہ ایک رہا ہے, باقی جو ہے وہ گمراہ فرقے ہیں, چاہے وہ نام اپنا کچھ بھی رکھ لیں, چاہے وہ اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی افراد موجود ہیں ان کے اندر یا تو علمانی فکر کے جراثیم موجود ہیں, یا الحادی فکر ان کے اندر پائی جاتی ہے, اور یا تو خوارج اور معتزلہ کے جو وائرسز ہیں وہ ان کے اندر در آئے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ یہ خوارج اور معتزلہ میں سے ہیں, معاف کیجیے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر چونکہ ان فرقوں کے بارے میں یا ان کے اصول اور ضوابط کے بارے میں وہ آگاہ نہیں ہے, اس لیے اور تحریریں اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, وہ ہر طرح کی تحریریں سامنے آنے لگتی ہیں, تو وہ ہر رطب و یابس کو پڑھنا اپنا واجبی حق بھی سمجھتے ہیں, بلکہ اس کا بھی ان کو دعویٰ ہوتا ہے کہ جو لوگ شرعی ناحیے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ بڑے کم علم ہیں, بڑے کم علم ہیں. کم علم کیوں ہیں صاحب؟ وہ کم علم اس لیے ہیں کہ انہوں نے فلاں روشن خیال شخص کی تحریروں کو نہیں پڑھا, جبکہ ان کی اتنی درجن کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں. سوال یہ ہے کہ درجن بھر 2-4-10 درجن کتابیں لکھ لینا کیا یہ اس کے علامہ فہامہ ہونے کی دلیل ہے؟ اگر شرعی ناحیے سے اس نے پختگی کے ساتھ علم کو حاصل نہیں کیا ہے اور شرعی اصول و ضوابط سے وہ آشنا نہیں ہے, تو پھر اس کی بکواسیات پر مشتمل اگر وہ فتاوی ابن تیمیہ کے حجم کی کتاب ہی کیوں نہ لکھ ڈالے, یا تاریخ دمشق کے حجم کی کتاب کیوں نہ لکھ ڈالے, کیا وہ کیا نام ہے اس کو اعتبار مل جائے گا؟ اور کیا غلط افکار اس کے غلط افکار پر رد کرنے والوں کے لیے یہ لازم قرار دیا جائے گا کہ اس کے اس سارے دفتر کو اور وہ سارا بیت الخلا جو اس کا ہے اس میں منہ مارے کوئی آدمی کرید کر کے اس گندگی کو جو ہے برداشت کرے اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دے؟ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی, اور نہ آج کل کے زمانے میں اتنا کسی کے پاس وقت ہے. اگر کسی کی تحریروں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ شرعی اصول و ضوابط یا شرعی معاملات میں بولنے کے لیے اس بندے کے پاس کا مبلغ علم کیا ہے, تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں جواب دینے والے کے لیے کہ اس کی سارے رتب و یابس پر وہ اطلاع حاصل کرے, اور اس پر اطلاع حاصل نہ کر پانا یہ قطعاً اس کے لیے کوئی تانے کا موضوع یا تانے کا پہلو نہیں ہے. اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ رد کرنے والا سامنے والے کی بات پر اگر رد کر رہا ہے تو اس کے پاس ٹھوس دلیلیں ہونی چاہیے کہ واقعتاً سامنے والا اس قول کا قائل ہے جس قول کا قائل آپ اس کو بتلا رہے ہیں. یہ ضروری ہے, یعنی علی وجہ البصیرت رد کیا جائے, یہ ضروری ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو یہاں پر بات کہی ہے
یہ بہت دقیق بات ہے، اور اسی چیز کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے افراط و تفریط کے اندر، اور یہ خامی دونوں طرف کے افراد کے اندر موجود ہے، جو آج ہمارے یہاں ایک جو دین پسند جو اپنے آپ کو، یا جو مسلک سلف کے پاسبان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی کہیں نہ کہیں معاف کیجیے گا اس چیز میں ہاں وہ اسانید پر ان کی نگاہ اچھی ہے، فقہی مسائل پر ان کا درک اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا کافی نہیں ہے آج کل کیا نام ہے کسی بھی شرعی مسئلے میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے، تاکہ آپ ان اتجاہات کا سراغ نہ لگا لیں جو اتجاہات اس وقت پھیلائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ عقیدے کے موضوع پر علمانیت کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، الحاد اور دہریت کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ خالص وہ مذاہب جن کا تعلق ادب سے عام طور سے مانا جاتا ہے، جیسے رومانسیہ وغیرہ ہے، یا پھر جو ادبی مذاہب ہیں، ادب کے اندر جو مذاہب پائے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے حداثہ وغیرہ جس کو ماڈرنزم کہا جاتا ہے یا پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے مذاہب گرچہ لٹریچر سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کا راست تعلق عقیدے سے ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آج کل خاص طور پہ جو تحریریں آتی ہیں جن کے رد میں ہمارے جو شرعی علماء ہیں جو جواب دیتے ہیں، ان کے ہاں یہ چیز ہمیں مجھے محسوس ہوئی ہے کہ عقیدے کے باب میں یہ سارے جو اتجاہات ہیں، حداثہ اور ما بعد الحداثہ یا پھر رومانسیہ، یہ جو مطلب یورپ کے اندر مخصوص سیاسی حالات اور پس منظر میں جو ادبی مذاہب بنے، رمزیہ کا معاملہ ہو یا رومانسیہ کا معاملہ ہو، یا جو اور سارے مذاہب ہیں ان کا مسئلہ ہو، یا پھر یہ جو ایک نظام ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور کیا نام ہے سیکولر نظام، یہ سارے جو افکار ہیں، ان افکار کا جب تک ایک شرعی عالم دین کے پاس خلفیہ نہیں ہوگا تب تک وہ صحیح پیرائے میں اپنی بات سمجھا نہیں سکے گا۔ یعنی دلیلوں کے اندر پختگی ہوتی ہے ان کے ہاں، لیکن کس انداز میں اس دلیل سے استدلال سامنے والے کے مزاج کے مطابق کہ اس کی کھوپڑی میں گھس سکے، اس انداز میں اس طریقے استدلال کو اختیار کیا جائے، اس چیز میں تھوڑی سی خامی یا تھوڑا سا نقص دکھائی دیتا ہے، جس سے ایک کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے تو یہ ایک جو ہے اس پہلو سے بھی کمی دکھائی دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہی ہونی ضروری ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو اسلامی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اسلام مسلمانوں میں جو افکار کے حوالے سے جو گروہ بندیاں ہیں یا جو اتجاہات ہیں یا ادب کے حوالے سے جو گمراہیاں در آئی ہیں، اور خاص طور سے وہ فرقے جن کو عقیدے کے اندر پڑھا جاتا ہے، خوارج اور معتزلہ اور روافض وغیرہ کا، یا اور مرجیہ کا یا قدریہ کا، قدر کے حوالے سے یا ارجاء اور جبر کے حوالے سے، تو ان حوالوں سے جو فرقے ماضی کے اندر ہم نے پڑھ رکھے ہیں، ان فرقوں کی آج کی دنیا میں جگہ کہاں بنتی ہے، یہ تطبیق بھی ہمارے جو اسلامی ادارے ہیں یا یونیورسٹیز ہیں یا مدارس ہیں وہاں اس چیز کو بتایا نہیں جاتا کہ ابھی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں وہ افکار، ظاہر سی بات ہے خوارج نام سے مر گئے، معتزلہ نام سے مر گئے، لیکن کیا ان کے افکار بھی مر گئے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، اور آج باقاعدہ ان کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان افکار پر مشتمل کتابیں، اور ان کے طریقے اور ان کے منہج کو اختیار کرتے ہوئے باقاعدہ دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے لوگوں نے۔ تو آج کل کس کس نام سے
اکیڈمک طور پر کم از کم کلاس روم کے اندر طلبا کو تو کم از کم اس سے آگاہ ضرور کیا جانا چاہیے، اور اس یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ المیہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارے یہاں دینی اداروں کے اندر کمی پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دینی اداروں سے متخرج افراد جب وہ مارکیٹ میں پہنچتے ہیں تو وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس مسئلے کو کہاں لے جا کر کے جوڑیں، اس میں ان کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور وہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ خود بسا اوقات یا خوارج کی ڈگر کو اختیار کر لیتے ہیں غیر شعوری طور پر، یا پھر ان افراد کی ڈگر کو اختیار کر لیتے ہیں جو ان کے مد مقابل ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو یہاں پر جماعت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے، اس عبارت پر ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑا بھی نہیں جائے گا کہ کیا نام ہے، جماعت فی الابدان یا ملک کے حکمراں کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، یا کوئی جو ہے ان کے خلاف یہ نہ ہو جائے کہ صاحب ہم آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملانے والے نہیں ہیں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر یہ بنو اسرائیل کا طریقہ ہو جائے گا، اور یہ حیلہ ہو جائے گا کہ حیلہ اختیار کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے آپ سبکدوش ہونا نہیں چاہتے، بلکہ ایک بہانہ بنا رہے ہیں جیسا کہ بنو اسرائیل نے بنایا تھا۔ جبکہ دوسری طرف جماعت فی الدین کے مضمون کو غالب کرتے ہوئے جماعت فی الابدان کو پورے طور پر نظر انداز کر دینا، یہ خوارج اور معتزلہ کی پہچان ہے۔ تو جو درمیانہ روش ہے وہ یہی کہ جماعت فی الدین کو بھی قائم رکھا جائے، یعنی شرک پر بولا جائے، بدعت پر بولا جائے، معصیتوں پر بولا جائے، اور نصیحت کے سلسلے کو باقی رکھا جائے، لیکن نصیحت کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے شرعاً جس طریقے کو اختیار کرنے کا سلیقہ بتایا گیا اس اعتبار سے۔ تو جماعت فی الدین اس طریقے سے باقی رہے گی اور جماعت فی الابدان بھی باقی رہے گی۔ تو ان دونوں کے درمیان کا راستہ یہ راسخین فی العلم کا راستہ ہے، اور اسے اختیار کیا جانا چاہیے۔ ورنہ حقیقت یہی ہے کہ خوارج جو گمراہ ہوئے وہ اجتماع فی الدین کے مضمون کو اپنے گمان کے حساب سے انہوں نے سامنے رکھ کر کے یہ ان کا وہم تھا، اور وہم کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جاتے، اور انہوں نے اس چیز کو کیا، اور اس سے جو فتنہ و فساد پیدا ہوا وہ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ قول چوتھے مسئلے کے طور پر یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، حقاً یعنی واجب ثابت، جماعت کو ہم واجب مانتے ہیں اور ثابت مانتے ہیں۔ اور حق کہنا کسی چیز کو یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو اللہ رب العالمین واضح طور پر قرآن کے اندر یا اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہو صراحت کے ساتھ، یا پھر ایسے نصوص ہوں جو معنوی طور پہ اس چیز کو ثابت کریں۔ جی، تو یہاں پر جو امام طحاوی نے کہا جماعت کے بارے میں، ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ واضح طور پر موجود ہیں جن سے یہ بات کہی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ والفرقۃ زیغا وعذابا، یہاں بھی فرقہ جیسے اجتماع دو قسموں پر مشتمل ہے، اجتماع فی الدین اور اجتماع فی الابدان، ویسے ہی افتراق بھی یا فرقہ بھی دو قسموں پر مشتمل ہے، فرقہ فی الدین اور فرقہ فی الابدان، یعنی جہاں جہاں اجتماع کے حوالے سے یہ دو تقسیمیں آئیں گی، وہیں افتراق کے حوالے سے بھی دونوں تفسیریں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہاں پر اعتصام بالقرآن کی تلقین کی جا رہی ہے جو جماعت فی الدین سے متعلق ہے، ولا تفرقوا یہ فرقہ فی الابدان سے اس کا تعلق ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجتماع فی الابدان کو ذکر کیا اور افتراق فی الابدان سے روکا ہے۔
تو اور یہی معاملہ اس آیت کریمہ میں جو اس سے پہلے ذکر کی گئی، شرع لکم من الدین ما وصی والی روایت آیت میں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی دین کے اندر اجتماع فی الدین، یعنی افتراق فی الدین سے بچو، ولا تتفرقوا فیہ، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، فیہ میں ہی کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع دین ہے، یعنی یقینی طور پر یہاں افتراق سے مراد افتراق فی الدین ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماع دو قسموں پر مشتمل ہے، اجتماع فی الدین، اجتماع فی الابدان، ویسے افتراق بھی دو قسموں پر مشتمل ہے، افتراق فی الدین اور افتراق فی الابدان۔ دوسری بات یہ، دوسرا مسئلہ کہ اختلاف یا فرقہ، افتراق امت کے اندر چند اس کے درجات ہیں جو حاصل ہوئے، افتراق و انتشار جو ہوا اس کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے جو عظیم ترین ہے، اور وہ کیا ہے کہ دین کی اصل میں مخالفت کر دینا، ایسی بدعتوں کا ایجاد کر کے جو بدعتیں شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار، یا غیر اللہ کی عبادت کرنا، یا مشاہد قائم کرنا، مزارات قائم کرنا، یا مزارات کی کا حج کرنا، روزے بنا بنا کر کے اس کا حج کرنا، یا قبر والوں کے لیے نذرانے پیش کرنا، یا مردوں کو پکارنا، یا ستاروں کا قرب حاصل کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ افتراق فی الدین کی سب سے عظیم شکل ہے، سب سے خطرناک شکل ہے، خطرناک ترین شکل ہے، جیسا کہ باطنی فرقوں کے ہاں اور روافض اور ان کے مشابہ فرقوں کے ہاں ظہور پذیر ہوئی چیزیں۔ افتراق فی الدین کا دوسرا درجہ وہ ہے جس کے اندر لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی، لیکن وہ بدعتیں کفر اور شرک تک نہیں پہنچتی، جیسے کہ خوارج ہیں، مرجئہ ہیں، قدریہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ دونوں قسمیں، جو پہلی قسم ذکر کی گئی اور دوسری قسم ذکر کی گئی، یہ دونوں قسمیں متفقہ طور پر مذموم ہیں۔ تیسری قسم ہے افتراق کی عملی مسائل کے اندر افتراق، یا عملی مسائل میں اختلاف۔ یہاں تک یہ دونوں جو تھا اس کا تعلق عقیدے سے تھا، لیکن اب جو بات کہی جا رہی ہے، تیسری قسم افتراق کی بتائی جا رہی ہے، یہ کون سی قسم ہے؟ جو عملی مسائل کے اندر اختلافات ہوتے ہیں۔ اور یہ عملی مسائل کے اندر اختلاف یہ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے مذموم ہے۔ دھیان دیجیے گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فقہی مسائل کے اندر اختلاف یہ باعث رحمت ہے، اور دلیل پیش کرتے ہیں اختلاف امتی رحمہ۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اختلاف، بہت سارے لوگوں نے یہ تفریق بھی کی ہے کہ اگر عقیدے میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کو افتراق کہا جاتا ہے، اور اگر مسائل عملیہ میں اختلاف ہوتا ہے یعنی فقہی مسائل میں تو اس کو اختلاف کہا جاتا ہے، اور اختلاف یہ جائز ہے اور افتراق یہ حرام ہے۔ یہ تفریق کی ہے کچھ لوگوں نے، اور اگر میرا حافظہ خطا نہیں کرتا تو ثقاف صاحب نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اختلاف یا افتراق یہ کلی طور پر اپنی اصل کے اعتبار سے مذموم ہے۔ عقیدے والا جو افتراق ہے وہ تو متفقہ طور پر مذموم ہے، لیکن یہ عملی مسائل کا جو اختلاف ہے یہ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے مذموم ہے۔ لیکن ابھی اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ تو تیسری قسم اختلاف کی کون سی ہے؟ جو عملی مسائل کے اندر اختلاف ہو، جیسے فقہ کے مسائل میں ہوتا ہے، طہارت کے احکام میں، برتنوں کے بارے میں جو فقہاء گفتگو کرتے ہیں، یا صلاۃ کے یا صیام کے احکام کے بیان میں، یا بیوع کے بیان میں، یا جنایات وغیرہ کے حوالے سے،
تو ان سب ابواب میں جو اختلافات فقہا ذکر کرتے ہیں یہ افتراق کی تیسری شکل ہے۔ تو یہاں پر جو اختلافات حاصل ہوئے یا پیدا ہوئے وہ کس میں؟ عملی مسائل کے اندر پیدا ہوئے۔ یہاں پر کچھ باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ اختلافات بھی اپنی اصل کے اعتبار سے مذموم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جس نے کوئی قول اختیار کیا اور وہ قول درست نہیں ہے تو اس کو اس کے اجتہاد پر ایک اجر دیا جائے گا، لیکن مجموعی طور پر اختلاف کا قول جو ذکر کیا ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ۔ دھیان دیجیے گا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مفترقینہ نہیں کہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ افتراق عقیدے میں اور اختلاف مسائل عملیہ میں، اور مسائل عملیہ والا قابل قبول ہے مطلق طور پر، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یہ مذمت کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اختلاف چاہے جو بھی ہو وہ مذموم ہے، چاہے اپنی اصل کے اعتبار سے وہ مذموم ہے۔ جی، دوسری بات یہ کہ فقہی مسائل کے اندر جو افتراق ہوتا ہے یہ امت کے اندر شروع زمانے ہی سے پایا گیا، صحابہ کرام کے درمیان پایا گیا، ائمہ مجتہدین کے درمیان پایا گیا۔ جی، اور یہ اختلاف باعث اجر ہے۔ اگر درستگی کو پہنچ گیا شخص تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر درستگی کو نہیں پہنچ سکا تو اس کے لیے اکہرا اجر ہے۔ اگر حق اور درستگی تک پہنچنے کی نیت خالص ہے تب، یعنی یہ شرط ہے۔ جی، جیسا کہ روایت میں آیا ہے، ایسا شخص جس کا مقصد حق کی تلاش اور جستجو ہے ہی نہیں، وہ اپنی خواہشات نفس سے ایک قول کہتا ہے تو ایسا بندہ مطلقاً گنہگار ہوگا، اجر کا رتی ماشا بھی اسے جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشا نہیں جائے گا، اس لیے کہ جس کو اجر دیا جائے گا وہ مجتہد ہے۔ اور مجتہد کسے کہا جاتا ہے؟ جو حق کا جویا ہو، جو حق کا متلاشی ہو، اور حق کی تلاش میں وہ پورے طور پر خلوص کے ساتھ سرگرداں ہو، جیسا کہ سلف کا طریقہ ہے۔ اب اگر وہ درستگی کو نہیں پہنچ سکا تو اس کے لیے کہا راجا، لیکن یہاں وہ بندہ اس دائرے میں داخل نہیں ہوگا جو اپنی خواہشات نفس کے طور پر ایک قول اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ خواہشات نفس کے طور پر جس مسلک کو اس نے اختیار کیا ہے اس کو تقویت پہنچائے، تو پھر یہ بندہ مجتہد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اجر اس کے لیے رکھا گیا ہے جو احادیث شریفہ کے اندر ذکر کیا حدیث شریف کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اختلاف جو خواہشات نفس کی روشنی میں کیا جائے، اپنی منمانی کرتے ہوئے کی جائے، یا اپنے شہوانی جذبات کو کنٹرول کرتے شہوانی جذبات کی لے میں آ کر کے کیا جائے، یہ اختلاف کلی طور پر مذموم ہے۔ جی، اب تیسرا مسئلہ یہاں پر بیان کرنے کا یہ ہے کہ فقہی مسائل کے اندر جب اختلاف ہو جائے، فقہی مسائل میں یعنی عملی مسائل کے اندر، تو کیا رویہ اس وقت ہمارا ہونا چاہیے؟ پہلے دونوں جو قسم بیان کی گئی افتراق کی، چاہے وہ بدعت مکفرہ ہو یا بدعت مفسقہ ہو جیسا اس کی تقسیم کی گئی ہے، تو وہ دونوں تو متفقہ طور پر مذموم ہے، لیکن یہ تیسری قسم جو عملی مسائل کے اندر افتراق ہوتا ہے، کیا اس کے نتیجے میں بھی ولا اور برا کا معاملہ اختیار کیا جائے جیسا کہ اس میں ہوتا ہے؟ یہاں پر اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر اگر اختلاف ہوتا ہے
تو یہ افتراق فی الابدان پر منتج نہیں ہونا چاہیے، یعنی دلوں کے اندر جدائی پیدا نہیں ہونی چاہیے، دلوں کے اندر دوریاں اس اختلاف، عملی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اختلاف چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ فقہی مسائل کا اختلاف ہو یا عقیدے کا اختلاف ہو، یہ اختلاف اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کے طور پر لوگوں کے درمیان ڈالا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہوتی ہے، کونی مصلحت ہوتی ہے، کبھی شرعی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک بندہ ایک بات کہے، دوسرا بندہ دوسرا بات کہے، تاکہ اس کے نتیجے میں احوال بدلتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فتاووں کا ایک تعلق جہاں شریعت سے ہوتا ہے، وہیں فتوے کا دوسرا پہلو ان احوال اور ان ظروف سے اور ان جغرافیائی خطوں سے بھی ہوتا ہے جہاں وہ چیز فتویٰ دیا جا رہا ہے، جہاں وہ فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ تو امت کے اندر اگر فقہی مسائل میں اس قسم کے اقوال ہیں تو ایک طرف تو آزمائش ہے، دوسری طرف ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مختلف علاقوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں کے لیے وہ چیز کارآمد نہ ہو، لیکن کہیں دوسری جگہ کے لیے وہ قول اگر موجود ہے تو وہاں ان کے مسائل کا اس میں حل ہو، تو ایسا ممکن ہے۔ جی، تو یہ حقیقت کے اعتبار سے جو ہے یہ آزمائش ہے جس سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جی، اور یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح ایسے ائمہ کا اختلاف جو ائمہ متبوعین ہیں اور جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے علمی مسائل میں علمی بنیادوں پر اختلاف کیا ہے، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے نہیں، بلکہ حق تک پہنچنے کی جستجو میں اپنی پوری تگود و صرف کی، لیکن ایک حق تک پہنچ سکا اور ایک امر واقع کے اعتبار سے نہیں پہنچ سکا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ایک کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور ایک کی پیروی کرنا، یہ رویہ اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ انسان جو دلیل کے اعتبار سے راجح قول ہو اس کی پیروی کرے گا، لیکن جو دلیل کے اعتبار سے مرجوح قول ہے اس کے کہنے والے پر لان تان نہیں کرے گا، اور اس مخالفت کی بنیاد پر افتراق فی الابدان تک معاملے کو پہنچنے نہیں دے گا۔ اگر فقہی مسائل کا اختلاف فی الابدان اور دلوں کے اختلاف تک پہنچ جائے تو پھر یہ وہ عقوبہ اور وہ سزا ہے جس کا ذکر امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا کہ والفرقۃ زیغ وعذاب، جو عبارت نقل کی انہوں نے، والفرقۃ زیغا وعذابا۔ تو یہ اگر یہاں تک اختلاف پہنچا دیتا ہے تو پھر یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عقوبت میں مبتلا کر دیے گئے ہیں لوگ۔ جی، عذاب یعنی ایسی آزمائش جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سزا دی ہے۔ اور یہ بات کیسے کہی جا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جہاں اہل کتاب کا تذکرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ نسوا حظًا یعنی یہاں نسیان ترک کے معنی میں ہے، اور حظ کا معنی نصیب، یعنی انہوں نے اپنا وہ حصہ چھوڑ دیا جو ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، جس کی تذکیر کیے گئے تھے، جس کی یاد دہانی ان کو کروائی گئی تھی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب یہ ہوا ان کی طرف سے کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے جس کی تذکیر کی گئی تھی اس کو جب چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور عداوت اور بغضاء کا پیدا ہونا یہ اجتماعیت کے تصور کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ تو اسی لیے کہا کہ اہل علم کا جو اختلاف ہے، اگر وہ شہوت کی وجہ سے یا ہوائے نفس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اجتہاد کی شرط کو پورا کرتے ہوئے وہ اختلاف ہو رہا ہے، تو اس اختلاف کو آپس میں افتراق فی القلوب اور ابدان کا سبب نہیں بننے دینا چاہیے۔ آپس میں لعن طعن اور آپس میں دشمنی، آپس میں گالی گلوچ اور لستم پستم تک معاملہ پہنچنے دینے کی نوبت آ جائے، ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے جی، اور نہ ہی ایک دوسرے کو جاہل گرداننے کی کوشش کرنی چاہیے جی، بلکہ ایسے موقع پر جو شرعی مطالبہ ہے وہ کیا کہ حق کی تائید کی جائے اور جو مخالف ہے اسے معذور سمجھا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ اس نے کوشش کی اور حق کی تلاش اس کا مقصد تھا، اور اس لیے وہ ایک اجر کا مستحق ہے، لیکن یہ کہ وہ جس طرف گیا اس مسلک کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس قول کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک عالم کی غلطی ایک عالم کی غلطی کہی گئی ہے، زلت العالم زلت العالم، اسی لیے ایک عالم کو بہت پھونک پھونک کر کے قول کو اختیار کرنا چاہیے، اور انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھ کر کے، اس لیے کہ اس کے قول کی بنیاد پر ایک دنیا گمراہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ابتلا اور حکمت ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں جی۔ تو پتہ کیا چلا کہ فقہی مسائل میں اور عملی مسائل کے اندر اگر اختلاف ہو تو ایک دوسرے کو فاسق و فاجر یا اہل بدعت میں سے شمار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، دشمنیاں آپس میں پیدا نہیں کرنی چاہیے، اور ظلم اور بربریت کا طوفان بدتمیزی برپا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو معذور سمجھنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول کتنا بہتر ہے، ان سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ الرجل تکون عنده السنہ ایجادل عنہا، کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس سنت موجود ہے کسی مسئلے میں، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے اس قول کو اختیار کیا جا رہا ہے جو اس سنت کے برخلاف ہے، تو کیا وہ وہاں پر لڑائی بھڑائی کرے؟ امام مالک نے کہا کہ نہیں، یعنی وہ بندہ یا وہ قول جو سنت کے مخالف ہے، اگر کوئی اس قول کو اختیار کر رہا ہے تب بھی وہاں لڑائی بھڑائی کر کے، یقیناً ایک آدمی کے پاس جو سنت ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، لیکن وہ لڑائی بھڑائی نہیں کرے گا، یہ امام مالک کا کہنا ہے۔ در حقیقت معاملہ یوں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں مدینے کے اندر اہل الرائے کا ایک گروہ تھا، جس کے قائد ربیعہ الرائے آپ جانتے ہیں کہ مشہور ہیں، جو محدثین میں سے بھی ہیں اور فقہی اعتبار سے بھی جن کا پایہ بہت بلند ہے، اور رائے ان کے نام کا حصہ ہی بن گیا، اور مشہور ہیں وہ کہ وہ رائے کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تو ان کا مدرسہ مشہور تھا مدینے کے اندر۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا کے سامنے جو سوال ڈالا گیا وہ اس پس منظر میں تھا کہ اگر کسی مسئلے میں واضح طور پر حدیث موجود ہو تو کیا سامنے والا اگر رائے کو اختیار کر رہا ہے تو وہاں پر جنگ و جدل یا لڑائی بھڑائی یا تو میں اور تکرار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ امام مالک نے کہا کہ نہیں،
مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کہا امام مالک رحمہ اللہ نے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انسان شروعات تو سنت کو لے کر کے کرتا ہے، لیکن پھر جب بات لڑائی بھڑائی پر آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو غالب کرنے کی سوچ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بڑا خطرناک پہلو ہوتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بچا پائے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ اخلاص کے منافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی لڑائی وہ سنت کو بچانے کے لیے کم، اور اپنے نفس کو غلبہ دینے کے لیے یا اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے زیادہ ہو گئی۔ تو کہیں نہ کہیں جب لڑائی بھڑائی کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس قسم کی ذہنیت کہیں نہ کہیں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چیز سبھی لوگ جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے جدال سے اور لڑائی بھڑائی سے روکا ہے۔ جی، یہاں پر ایک بات اور ذکر کرنے کی ہے کہ فقہی مسائل میں فقہا کا اختلاف بہت زیادہ ہے، اور حقیقت میں جتنے مسائل ہیں سب اختلافی ہی مسائل ہیں، تقریباً ایسے مسائل جو تمام فقہا کے درمیان متفق علیہ ہوں، ایسے مسائل کی تعداد بہت ہی کم ہے، بہت تھوڑی۔ اور یہ بات بھی یہاں پر جاننا ضروری ہے کہ جب معاملہ ایسا ہے تو پھر ہر اختلافی قول کو معتبر اختلاف کہا جائے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے علوم القرآن کے حوالے سے جو قصیدہ لکھا اس کے اندر ایک بیت ہے کہ وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافٌ لَهُ حَظٌّ مِّنَ النَّظَرِ۔ ہر خلاف معتبر نہیں ہوتا، بلکہ وہی اختلاف مانا جائے گا جو واقعی ادلہ کی روشنی میں ابہام کی وجہ سے جس کو اختلاف گردانا جا سکتا ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اختلاف دو قسم کے ہوتے ہیں، اختلاف خلاف قوی اور خلاف ضعیف۔ خلاف قوی کا قاعدہ کیا ہے کہ خلاف قوی اس اختلاف کو کہا جاتا ہے جس کے اندر دلیل کے سمجھنے میں اختلاف ہو اور کوئی وجہ ترجیح موجود نہ ہو۔ خلاف قوی کسے کہیں گے؟ ایسے اختلاف کو جو دلیل کے سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہو اور کوئی وجہ ترجیح موجود نہ ہو، ایسا اختلاف قوی۔ دوسرا اختلاف ضعیف ہے، اور وہ کس اختلاف کو کہا جائے گا؟ جو دلیل کی مخالفت کی وجہ سے پیدا ہو یا دلیل کے سمجھنے میں غلطی کے نتیجے میں پیدا ہو، اور یہاں دونوں کے اندر رد عمل میں فرق ہوگا۔ جو خلاف قوی ہے اس کے اندر نکیر کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ اس پر نکیر کی جائے دونوں میں سے کسی پر۔ کسی مسئلے میں اگر خلاف قوی ہے تو دونوں قول میں سے کسی بھی قول کو اختیار کر لینے والے پر کوئی لعنت ملامت نہیں کی جائے گی، چاہے اس کو لے چاہے اس کو لے، اور اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ معاملے میں کشادگی ہے۔ لیکن جہاں پر اختلاف ضعیف ہو، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب دلیل کے مخالف ہو یا دلیل کے سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے بندہ، تو یہاں پر نکیر کی جائے گی، اس کے اندر خاموش نہیں رہا جائے گا۔ تو علماء جو ذکر کرتے ہیں کہ لا انکار فی مسائل الخلاف، اختلافی مسائل میں کوئی انکار نہ کیا جائے، کوئی نکیر نہ کی جائے، یہ محمول کیا جائے گا، اس قول کو محمول کیا جائے گا کس پر؟ جو اختلاف قوی ہے۔ اختلاف ضعیف جو ہے اس پر نکیر کرنا بنتا ہے اور اس پر نکیر کی جائے گی۔ جی، اب یہاں پر ایک بات ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ جب مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف چاہے علم یعنی عقیدے کے اندر ہو، اصول کے اندر ہو، یا عملی مسائل کے اندر ہو، وہ
مبغوض اور مذموم ہے، تو پھر حدیث کا کیا ہوگا جس میں کہا گیا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ؟ ذکر کرتے ہیں عام طور سے فقہاء اس کو، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اختلاف امت کا رحمت نہیں ہے، بلکہ امت کے اختلاف نے بڑے بڑے عذاب میں امت کو مبتلا کیا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اختلاف رحمت ہے۔ جی اب میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور کل سے انشاءاللہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول ودین اللہ فی الارض والسماء واحد، اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اس لیے کہ وہ ایک نیا چیپٹر ہے، تو ایک نئی توانائی کے ساتھ اسے شروع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں آپ کے سامنے، ان کو سمجھنے کی سب سے پہلے خود مجھے توفیق عطا فرمائے، اور پھر اگر اس کے اندر درستگی ہے تو سامنے والوں کا بھی سینہ کھول دے اللہ رب العالمین، اور ہم سب کو سلف کے عقیدے پر قائم رکھے، سلف کے عقیدے پسندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ سلف صالحین کے ساتھ، نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ ہو۔ ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔